ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سچی نصیحت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قبر صرف مٹی کا گھر نہیں بلکہ آخرت کا پہلا دروازہ ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا، اور جو وہاں ناکام ہو گیا اس کے لیے قیامت کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے بھی بڑھ کر ہوں گی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بستی میں کریم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ کریم جوان تھا، طاقتور تھا اور دولت مند بھی تھا، مگر دل سے غافل، نماز نہیں پڑھتا تھا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جھوٹ بولتا، حرام کماتا اور دنیا کی مستیوں میں گم رہتا۔ لوگ اسے سمجھاتے مگر وہ ہنستا اور کہتا، بھائی مرنے کے بعد کون آیا جو یہ بتائے کہ قبر کا عذاب سچ ہے؟ میں تو خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا مگر موت کسی کو بخشتی نہیں۔ ایک دن اچانک کریم سخت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر، دوائیں، مرض سب کچھ ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ چند دن بعد وہ بستر پر پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، مگر کریم کی زبان بند تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا مگر اس کے ہونٹ ہلتے نہیں تھے۔ ماں نے قرآن اس کے کانوں کے قریب رکھا مگر اچانک کریم کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ پھر اس کی سانس ٹوٹ گئی اور کریم مر گیا۔ جنازہ پڑھا گیا، لوگوں نے دفن کر دیا اور سب واپس چلے گئے، مگر اب جو منظر قبر میں ہوا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو میت اپنے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ کریم کی قبر میں بھی وہ آئے۔ ان کی آواز گرجدار تھی، چہرے کالے جیسے کوئلہ، آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہوئی۔ انہوں نے کہا، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ کریم خوف سے کانپنے لگا مگر وہ بول نہ سکا۔ پھر پوچھا گیا، ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ کریم نے سر جھکایا، زبان لڑکھڑائی مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ تیسرا سوال ہوا، یعنی یہ کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ کریم کی زبان بند تھی۔ فرشتوں نے کہا، نہ رب کی پہچان، نہ دین کی اور نہ نبی کی، اب مزہ چکھ۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین کا ایک حصہ کھل گیا اور قبر میں ایک آگ کی کھڑکی کھل گئی۔ آگ کے شعلے اس کے جسم کو لپیٹنے لگے۔ کریم چیخنے لگا مگر اب کوئی سننے والا نہ تھا۔ رات کا وقت تھا، کریم کی ماں گھر میں سو نہ سکی، دل بے چین تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کریم قبر میں جل رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، ماں میری مدد کرو، یہاں بہت گرمی ہے، بہت اندھیرا ہے۔ ماں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ صبح ہوئی تو وہ قبر پر گئی مگر قبر کے قریب پہنچتے ہی ایک بدبو نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا تھا، نماز پڑھ، اللہ سے ڈر، ماں باپ کی خدمت کر، مگر تو نے میری ایک نہ سنی۔ اب دیکھ تیرا انجام کیا ہوا۔ یہ منظر اگر ہم سوچیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ کیا پتہ ہماری قبر کی حالت کیسی ہوگی، کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قبر کا عذاب مذاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یعنی ان پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، یہی عذاب قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج سے نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں گے۔ نماز، روزہ، صدقہ، والدین کی خدمت، یہ سب چیزیں قبر کے اندھیرے میں روشنی بنیں گی۔ اور یاد رکھیں، دنیا کا ہر دکھ ختم ہو جائے گا مگر قبر کا عذاب ختم نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے